السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم اللسان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوانہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج آپ کو معلوم ہے 9 محرم الحرام ہے، تو آج بھی روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن جو روزہ کل ہے جمعۃ المبارک کا، جو 10 عاشوراء کا روزہ ہے نا، عاشوراء کہتے ہیں 10 کو، تو محرم الحرام میں عاشوراء کا روزہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بیسیکلی یہ جو عاشوراء کا روزہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے لیے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ایک بات دین کی ہے، سمجھ لیجیے گا، اٹس اباؤٹ 50 ایئرس، 50 سال کے بعد جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوفہ میں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دین جو ہے نا ان سے 50 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دین کا مطلب یہ ہے کوئی نیکی ہے، کوئی اس میں گناہ ہے، کسی کے اندر جو ہے نا کتنا اس کا فائدہ ہے، یہ وہی کا علم ہے، اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ختم ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی بھی نیکی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی شروع ہوتی ہے اور اس کا کوئی آغاز ہوتا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ضلالت ہے، وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ جہنم انسان کو لے کے جائے گی، یہ توق بنے گا، یہ پھانسی کا پھندا بنے گا۔ ان نیکیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بتا دیتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جو یہودی ہے یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اس شکرانے کے لیے وہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ، نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حق پہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہم زیادہ ماننے والے ہیں، ہم زیادہ پیار کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو تم بھی روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی۔ تم اس کو 9 کے ساتھ ملا لو یا پھر 11 کے ساتھ ملاؤ، ٹھیک ہے، 10 کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھا جاتا، جمعے کے روزے کے لیے آپ کو یا جمعرات یا ہفتے کے دن کو آپس میں ملانا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کی ایک تلقین ہے۔ تو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی علیحدہ سے میں اس کی ویڈیو بنا کے ابھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، وہ ہے ہماری جو قبر میں ہماری جو قبر ہے یہ اس کا آغاز کب ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ہم دلائل کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ہم اپنے علم کو ریفریش کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وسبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔